نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری سورہ انفال جو ہے اس کے 8 رکوع جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، اور آج کی جو کلاس ہے 13 اگست 2020 کی کلاس ہے یہ، تو اس میں ہم انشاءاللہ سورہ انفال کو تمام کر دیں گے، مکمل کر دیں گے. 2 رکوع انشاءاللہ آج پڑھائے جائیں گے اور کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں یہ دونوں رکوع مکمل ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبی کے معنی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. نبی لغت میں ڈکشنری میں نبی بنا ہے نبعون سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا. تو نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا، یاد رکھیے گا. تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، مومنوں کو برانگیختہ کیجیے جہاد پر، مومنوں کو جہاد کے فضائل بتائیے اور انہیں بتائیے کہ جہاد کرنا ضروری ہے. فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے مسلمانوں، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے مرد موجود ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 مردوں پر، 200 کافروں پر غالب آئیں گے. دراصل اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے. بظاہر تو جملہ خبریہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر 20 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن درحقیقت جملہ امریہ ہے. حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ اگر 20 صبر کرنے والے مرد ہوں تو وہ 200 سے لڑ جائیں، اپنے سے 10 گنا زیادہ سے لڑ جائیں. آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. رو گئے تو معاف کیجیے گا، سگنل ڈراپ ہو گئے تھے، دوبارہ شروع کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں سے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے مرد ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے. در حقیقت اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں سے لڑ جائیں، فتح انہی کی ہوگی. فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے مرد ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، 10 گنا زیادہ. 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کافر ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. مسلمان، میں نے آپ کو کچھ عرصے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام بذات خود ایک بہادری دلیری ہے. جس کے اندر اسلام ہوتا ہے تو وہ خود جو ہے اس کے اندر سے ڈر خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور مسلمان کا جہاد کا مقصد 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو جیت کر غازی بن جانا یا پھر مر کر شہید ہو جانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اس لیے ڈر نکل جاتا ہے. تو فرمایا کہ 10 گنا کافروں سے لڑ جاؤ اپنے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کو ہلکا کر دیا. پہلا حکم یہ تھا کہ 10 گنا کافروں سے لڑو، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم ہلکا کر دیا. فرمایا اگلی آیت میں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ تعالیٰ نے تم سے حکم میں تخفیف فرما دی، حکم کو ہلکا کر دیا. وعلم، اور وہ جانتا ہے کہ ان فیکم ضعفا، تم میں ابھی کمزوری باقی ہے. فرمایا فإن یکم منکم 100 صابرۃ، تو اگر اب تم میں سے 100 صبر کرنے والے مرد ہوں تو یغلبوا 200، وہ 200 پر غالب آئیں گے. پہلا حکم کیا تھا؟ 10 گنا زیادہ. 100 ہوں تو 1000 سے لڑ جائیں. اور اب حکم کو ہلکا کر دیا. کیا فرمایا کہ اگر 100 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی دگنا. 10 گنا سے کم کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کر دیا کہ دگنا جو ہے وہ دگنے مردوں سے لڑ جائیں کافروں سے. فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے کوئی 1000 صبر کرنے والے مرد ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 2000 کافروں پر غالب آئیں گے وہ اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صبر کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، ایک صفت ہے ایک مسلمان کی، جو کہ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں شامل ہے. اس جہاد میں بھی صبر موجود ہے. تینوں آیتوں میں آپ دیکھیں کہ صبر کا حکم پہلے ہے کہ صبر کرنے والے اگر ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے. تو صبر ایک لازمی بنیادی صفت ہے جو کہ ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے. درحقیقت نبی علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن درحقیقت مسلمانوں سے خطاب ہے. دیکھیے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز الحکیم. فرمایا ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یکون له اسرى کہ اس کے قبضے میں جو ہے وہ جنگی قیدی ہو. اسرا جو ہے وہ جنگی قیدی کو کہتے ہیں. تو کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں جنگی قیدی ہوں. حتیٰ یثخن فی الارض، جب تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ کر لیں. دراصل علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت جنگ بدر کے دن نازل ہوئی. اس میں صحابہ کرام پہ عتاب نازل فرمایا گیا ہے. حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ جب کافروں پر تم غلبہ حاصل کرنے لگو جنگ بدر میں تو تم خوب ان کو قتل کرنا، مارنا ان کو، تاکہ ان کی طاقت جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اچھی طرح جو ہے وہ ان کو ملیہ میٹ کر دینا، ان کو تباہ برباد کر دینا، تاکہ وہ آئندہ تمہارے خلاف سر نہ اٹھائیں. لیکن مسلمان یہ حکم بھول گئے اور ان میں سے کچھ مسلمان قیدی بنانے میں لگ گئے، کچھ مسلمان جو ہے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. تو ان مسلمانوں پر یہاں پر عتاب ہے. پر درحقیقت بظاہر جو ہے نبی علیہ السلام کا نام ہے لیکن درحقیقت مسلمانوں سے خطاب ہے. آگے پتہ چلے گا آپ کو. تو مسلمانوں کے اس حرکت سے جو قیدی بنانا اور مال غنیمت لوٹنا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے کافر جو ہے وہ جان بچا کے بھاگ گئے اور آئندہ سالہ سال تک مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگیں کرتے رہے، ان کی تکلیف کا باعث بنتے رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں جنگی قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ کر لیا جائے. فرمایا تریدون عرض الدنیا، اے مسلمانوں تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے تھے. یہ دیکھیے تریدون جمع کا صیغہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے. پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام پر عتاب نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ تو خود مال غنیمت لوٹ رہے تھے، نہ حضور نے کسی کو پکڑ کے قیدی بنایا، بلکہ حضور کا حکم وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کافروں کی کمر توڑ دینی ہے، اس کے اندر کافروں کو خوب قتل کرنا ہے. مسلمان بھول گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے اور ان پر عتاب فرما رہا ہے. فرمایا تریدون عرض الدنیا، اے مسلمانوں تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے تھے، تم مال غنیمت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن واللہ یرید الآخرۃ، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی کو چاہتا تھا تمہاری. فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. اچھا، چونکہ پہلے حکم نازل ہو چکا تھا سورہ محمد کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے، اسے کھاؤ. چنانچہ اب جب مسلمانوں نے لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، کوئی سزا نہیں دی. فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے سے نہ آ چکا ہوتا اس حوالے سے کہ خطا اجتہادی معاف ہے یا مال غنیمت حلال ہے، اگر یہ حکم پہلے سے نہ آ چکا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم، جو تم نے لیا، جو تم نے کیا، اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا اور تمہیں عذاب عظیم عطا فرماتا، بہت سخت عذاب تمہیں نازل فرماتا. فرمایا کہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، چنانچہ جو اب تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھاؤ کیونکہ یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے. فرمایا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. یہ غلطی ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی، مسلمانوں سے بھول گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بڑا غفور و رحیم ہے. ٹھیک ہے، ایک رکو ہو گیا، اگلا رکو شروع کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اچھا، اس آیت کو پڑھانے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کیجیے. ہوا یہ کہ جب ابو جہل کا لشکر مکہ سے نکلنے لگا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جنگ بدر میں، تو ایک کافر نے حضور کے چچا حضرت عباس کو اپنی جگہ بھیجا، وہ ان کے مقروض تھے. تو حضرت عباس کو کہا، جو مکہ میں تھے اس وقت، ان کو کہا کہ تم میری جگہ جنگ میں لڑنے کے لیے جاؤ. چنانچہ حضرت عباس کو مجبوراً جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے اس رات جب سب بچے سو گئے ان کے جنگ سے پہلے والی رات، جانے سے پہلے والی رات، اپنی بیوی کو انہوں نے اٹھایا اور کہا
بیوی کا نام فضل تھا. کہا فضل میں جنگ میں جا رہا ہوں اور پتہ نہیں وہاں سے واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا, میرے پاس کچھ سونا ہے, تو یہ سونا جو ہے میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کو ہم مل کے چھپا دیتے ہیں, اگر مجھے کچھ جنگ میں ہو گیا میں واپس نہ آ سکا تو یہ جو سونا ہے تمہارے اور 3 بچوں کے کام آئے گا. تو انہوں نے جو سونے کو ایک برتن میں رکھا اور صحن کو کھود کر اس کے اندر دفنا دیا اور بند کر دیا. راتوں رات یہ کام کیا. حضرت عباس اور ان کی بیوی کے علاوہ کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد یہ جنگ میں چلے گئے. جنگ میں جانے کے بعد فیصلہ ہو گیا جنگ کا, مسلمان جنگ جیت گئے. 70 جو ہے وہ کافروں کو قتل کر دیا گیا, 70 کو قیدی بنا لیا, باقی سب بھاگ گئے. اچھا, حضرت عباس جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے. قیدی بن کے یہ مدینہ پہنچ گئے مسلمانوں کے ساتھ. اچھا, اس سے پہلے یہ اسلام لا چکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, لیکن اپنے اسلام کو انہوں نے پوشیدہ کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اب جب قیدی بنا کے آ گئے نبی اسلام کے سامنے, تو اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. فرمایا کہ ان قیدیوں سے سونا لیا جائے, فدیہ لیا جائے, تاکہ ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو, پھر ان کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ ان کا معاملہ آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, اور جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, تو آپ مجھ سے سونا نہیں لیں, مجھے آپ ویسے ہی چھوڑ دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, آپ چونکہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو سونا تو فدیہ تو دینا پڑے گا. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ الگ سلوک کروں, باقی لوگوں کے ساتھ الگ, آپ کو سونا دینا پڑے گا. تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بڑے سخت ہیں اس معاملے میں, کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا, سب صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا, عربی کے الفاظ یہاں پڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَهُ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ فَقُلْتُ لَهَا إِنْ أَصَبْتُ فِي سَفَرِ هَذَا فَهَذَا الْمَالُ لِبَنِي فَضْلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَقَسَمٍ. فرمایا کہ اے عباس, وہ مال کہاں چلا گیا جو آپ نے یہاں پر آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دیا تھا, ام فضل کو دیا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے جنگ میں کوئی تکلیف پہنچے یا میں مر جاؤں تو یہ مال, یہ دولت, یہ سونا جو ہے وہ میرے بچوں فضل, عبداللہ اور قسم کے کام آئے گا. نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا, غیب کی خبر تھی, آپ اندازہ کریں, ان دو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو حضرت عباس حیران رہ گئے. تو اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کہا کہ یا رسول اللہ انی لعالم انک رسول اللہ ان ھذا شیء ما علمہ غیری وغیر ام الفضل, کہ اے اللہ کے رسول, بے شک میں جانتا ہوں, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, کیونکہ یہ چیز جو آپ نے مجھے خبر دی ہے اس کا میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. چنانچہ حضرت عباس سے ان کا بھی فدیہ لیا گیا, ان کے بھتیجوں کا بھی فدیہ لیا گیا, اور جس کی طرف سے یہ جنگ میں شامل ہوئے تھے اس کی طرف اس کا بھی فدیہ ان سے لیا گیا, اور اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. ٹھیک ہے, اب آیت سمجھیے, آیت دیکھیے. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسری, آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے, ان سے فرما دیجئے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ نے جان لی تمہارے دلوں میں بھلائی, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اگر تم مسلمان ہو تو, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, جو تم سے لیا جا رہا ہے مال, فدیہ تم سے لیا جا رہا ہے, سونا لیا جا رہا ہے, اس کے بدلے میں تمہیں بہترین بدلہ مل جائے گا. ویغفر لکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے. مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حضرت عباس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کا جنگ بدر کے بعد نبی علیہ السلام سے مکالمہ ہوا. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ کو فدیہ تو دینا ہی پڑے گا, اور آپ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے, تو آپ جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر اور مغفرت عطا فرمائے گا. چنانچہ ان سے فدیہ لیا گیا, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. ٹھیک ہے, اگلے آدمی فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ کافر آپ سے دھوکے بازی کا ارادہ کرتے ہیں, خیانت کا ارادہ کرتے ہیں, تو حیرت نہیں کریں. فقط خان اللہ من قبل, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر چکے ہیں یہ لوگ. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر تسلط دے دیا اور تمہیں ان پر قابو دے دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, اگلے آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اچھا, اب یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں. مسلمان ہجرت کے بعد مسلمان 4 گروپ میں تقسیم ہو گئے تھے. 4 قسم کے مسلمان تھے جب مسلمانوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی.
ذرا دیکھیے، نمبر 1 مہاجر، وہ مسلمان جنہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کر لی، ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم تھی انصاری. انصاری وہ مسلمان تھے کہ جو مدینے میں رہنے والے تھے اور انہوں نے مدد کی ان مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو انصاری کہتے ہیں. انصاری ناصر سے بنا ہے پاپا نے مدد کرنے والا. تو انصاری مدینے کے مسلمانوں کو کہتے تھے جو کہ جنہوں نے مدد کی تھی مہاجرین کی. نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصاری. نمبر 3 ایسے مسلمان کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی. نمبر 4 بھی وہی ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن دونوں میں فرق ہے، دیکھیے گا. نمبر 3 ایسے مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جو مدینے میں نہیں رہتے تھے، کہیں اور رہتے تھے، مکے میں یا کہیں اور، انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ایسی قوم میں رہتے تھے کہ جن کا مسلمانوں سے دوستی کا کوئی معاہدہ ہو گیا تھا. دوستی کا معاہدہ ہو گیا تھا ان کافروں سے. ایسے کافروں میں رہ رہے تھے یہ مسلمان، انہوں نے ہجرت نہیں کی، غیر مہاجر ہیں اور ایسی قوم میں رہ رہے ہیں جن سے مسلمانوں کا دوستی کا معاہدہ ہو گیا تھا. اور نمبر 4 وہ مسلمان کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، غیر مہاجر تھے اور لیکن ایسی قوم میں رہ رہے تھے جن کا مسلمانوں سے دوستی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ 4 گروپ سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصاری، نمبر 3 ایسے غیر مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور ایسے کافروں میں رہتے تھے، ایسی قوم ایسے ملک میں رہتے تھے کہ جن کا مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ ہو گیا تھا. اور نمبر 4 وہ مسلمان جو غیر مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور ایسے کافروں میں رہتے تھے جن کا مسلمانوں سے دوستی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. اب ان کا آپس میں سیاسی تعلق سن لیجیے کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو 2 مسلمان ہیں مہاجر اور انصاری، ایک دوسرے کے مکمل مددگار سپورٹر ہیں. اگر انصاریوں پر کوئی تکلیف آئے گی مہاجرین مل کر ان کا ساتھ دیں گے. اگر مہاجروں پر کوئی حملہ کرے گا، تکلیف پہنچائے گا تو انصاری ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. ایک دوسرے کے مکمل دوست ہیں، رفیق ہیں. فرمایا کہ یہ جو تیسری قسم ہے ایسے غیر مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کو چاہیے تھا ہجرت کر جاتے. ان دونوں کو چاہیے تھا ہجرت کر جاتے، ہجرت کا حکم آ چکا تھا، نہیں کی، ان کی اپنی مرضی، ان کا اپنا مسئلہ تھا. فرمایا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ایسی قوم میں ہے کہ جن کا مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ ہے. اب اگر ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، دین کے معاملے میں قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو یہ لوگ ان کی مدد کریں گے یا نہیں؟ فرمایا ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کا ان کافروں سے دوستی کا معاہدہ ہے اور مسلمان خیانت دار نہیں ہوتا، مسلمان امانت دار ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امانت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو 2 ہیں مسلمان مہاجر اور انصاری، یہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کو دین کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہو، پریشان کیا جا رہا ہو، کیونکہ ان کافروں سے دوستی کا معاہدہ ہوا ہے. ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن مدد نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے. اور وہ مسلمان کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ایسے کافروں میں رہتے تھے جن سے مسلمانوں کو دوستی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، دینی معاملے میں ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، لازم مدد کریں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور چونکہ ان لوگوں سے ان کافروں کی دوستی کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں. اب آیت میں دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہی 4 چیزیں جو آیت میں آئیں گی. دیکھیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور انہوں نے اپنی جان اور اپنی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. یہ ہو گئی پہلے قسم یعنی مہاجر. ٹھیک ہے، آگے فرمایا والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی. نصروا سے بنا ہے انصاری، یاد رکھیے گا. والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم یعنی انصاری، مہاجر اور انصاری. فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ہو گیا 2 شروع کی 2. اب بعد والے 2 دیکھیے. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی. فرمایا اے مہاجر اور انصاریوں، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارے لیے ان کی مدد کرنا لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ان کو چاہیے تھا کہ ہجرت کر جائے، انہوں نے نہیں کی، ان کا مسئلہ ہے کیوں نہیں کی. اب اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے مالی اعتبار سے تو مسلمانوں پر، باقی 2 مسلمانوں پر، انصاری اور مہاجروں پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد کرے، دین کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، دین کے معاملے میں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، فرمایا فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. یہ 4تھی قسم ہے. دین کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہے، غیر مہاجر صحابہ کو، تو مسلمانوں ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد لازم کریں. الا،
سوائے ان مسلمانوں کے کہ جو علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایسی قوم میں رہتے ہوں کہ جن کا مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ ہے، مسلمانوں سے جن کا دوستی کا معاہدہ ہے، ان لوگوں کی مدد دین کے معاملے میں بھی نہیں کر سکتے. کلیئر؟ یہ 4 گروپ، یہاں پہ 4 گروہوں کا ذکر کیا اور ان کا آپس میں سیاسی تعلق بتا دیا گیا کہ یہ دونوں یعنی انصاری اور مہاجر ایک دوسرے کے بھرپور رفیق، مددگار، ساتھی ہیں. فرمایا جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کو چاہیے تھا کہ ہجرت کر جاتے، اگر ان کو کوئی پریشانی، مالی پریشانی ہوتی ہے تو ان دونوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. فرمایا لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی پریشانی ہے تو جو مسلمان ایسی قوم میں رہتے ہیں جن سے دوستی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان دونوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں. لیکن اگر ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایسے لوگوں کافروں میں رہتے ہیں جن سے دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ امانت وہاں پر سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اے مسلمان. اچھا، جس طرح مسلمان آپس میں گروپ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوسرے رفیق ہیں، مددگار ہیں، فرمایا اسی طرح والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ بھی بعض کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، چاہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں. فرمایا الا تفعلوه، اے مسلمانوں اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے، ان باتوں کو نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ کی، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں بڑا فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اگر تم عمل نہیں کرو گے، نہیں مانو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. ٹھیک ہے بیٹا، اگلی والی آیت پڑھتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی مہاجر. فرمایا والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، یعنی انصاری. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انعام دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ایماندار ہیں، پکے مومن ہیں، حق مومن ہیں. فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، باعزت روزی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بڑا اجر ہے. ایک تو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں، پھر فرمایا ان کے لیے ان کے سارے گناہوں کی بخشش و معافی ہے اور رزق کریم ہے، باعزت روزی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت جنت میں بھی. یہ تو وہ ہوئے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ہجرت کرنے والے اور انصاری. اچھا، بعد کے لوگ ہم کہاں گئے؟ اگلی آیت میں ہمارا ذکر ہے. فرمایا والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد ایمان لائے، قیامت تک جو ایمان لاتے رہیں گے. وہاجروا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت بھی کریں گے. وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. فرمایا فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، وہ بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو تمہیں اجر ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے ایک الگ مسئلہ ہے. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ، جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتے والے ہیں، وہ وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے. دراصل زمانہ جاہلیت عرب میں وراثت کا معاملہ بڑا گڑبڑ تھا. میں آپ کو بتاؤں، عورتوں کے تو حقوق کو سلب کر ہی لیتے تھے، عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیتے تھے. اگر کوئی شخص مرا، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو سارا اس کا مال جو تھا، وراثت ترکہ جو ہوتا تھا، وہ بیٹے کھا جاتے تھے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ تو معاملہ تھا. اچھا، پھر آپس میں ان کا یہ معاملہ تھا کہ عرب میں چونکہ عورتوں کو عزت کوئی نہیں دی جاتی تھی، بیٹوں کی، لڑکوں کی، آدمیوں کی وہاں بڑی عزت ہوا کرتی تھی. تو جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، تو وہ یا تو اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا تھا، زندہ دفن کرنا، کنویں میں ڈال دینا، اپنے ہاتھ سے مار دینا، دائیوں کے ذریعے قتل کروا دینا، یہ سب ان کا کام تھا. اب بیٹا نہیں ہو رہا، ان کا کیا کریں؟ تو وہ پھر گود لیتے تھے، لے پالک کہلاتے تھے، لے کر پالنے والے، منہ بولے بیٹے جن کو کہتے ہیں آج کل. تو وہ منہ بولے بیٹے لے کے پالتے تھے، ان کو بڑا کرتے تھے اور ان کو فخر کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے. تو اسلام جب آیا، اسلام نے حقوق بیان فرمائے. اسلام نے فرمایا کہ جو سگے رشتہ دار ہیں وہ حقدار ہیں. اچھا، اب جب یہی لوگ جب بڑے ہو جاتے تھے تو ہے تو خیر اگرچہ لے کے پالا ہے لیکن سگے رشتہ تو نہیں ہے نا، خونی رشتہ نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی گھر میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے. جو محرمات ہوتی تھیں، عورتیں ہوتی تھیں، ان سے پردہ نہیں کرتے تھے. اچھا، یوں ہی باپ کے مرنے کے بعد جو منہ بولے بیٹا ہوتا تھا وہ وراثت میں سے حصہ پاتا تھا. حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے. قرآن اسلام جب آیا تو اسلام نے احکام باقاعدہ واضح بیان فرمائے، وراثت کے الگ الگ قوانین بیان فرمائے، عورتوں کو حصہ دیا. اصحاب الفرائض ایسے لوگ جن کا حصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا. 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں. آپ اندازہ کریں اسلام نے عورتوں کا کتنے حقوق کا خیال رکھا. قرآن میں 4 مرد ایسے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، مرد 4 ہیں، باپ، دادا،
اخیافی بھائی اور شوہر. اخیافی بھائی کہتے ہیں کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے. اخیافی بھائی اور شوہر یہ 4 مرد ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے. ان کے مقابلے میں 8 عورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا عورتوں کو، ان کی جو دل آزاری، جو ان کی حق تلفی ہو رہی تھی زمانے جاہلیت میں، وہ ختم فرما کر ان کو حقوق دیے اسلام نے. اور آج کی عورتیں اسلام پر انگلی اٹھاتی ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہے چھین رہے ہیں معاذ اللہ. بہرحال تو یہاں پر جو حکم بیان فرما دیا کہ اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں، جو سگے رشتے والے ہیں، بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے زیادہ حقدار ہیں وراثت کے ایک دوسرے سے. چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد منہ بولے بیٹوں کو وراثت دیا جانا بند کر دیا گیا، اور ان کے لیے وصیت کا ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک الگ ہے. وصیت کا ایک جو ہے نا آپشن دے دیا گیا کہ وصیت آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ان کو مرنے کے بعد وراثت میں سے کچھ حصہ دے دیں وصیت. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا ان منہ بولے بیٹوں بیٹیوں کو، جو کہ لوگ بنا لیا کرتے تھے، آج بھی بنا لیا کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، الحمدللہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ مکمل طور پہ آپ کو سمجھ میں آئے. اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. آپ لوگ جو کلاس میں موجود ہیں یہاں پر زوم پہ میرے پاس، تو وہ ابھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بیٹا جس کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں تاکہ میں کلیئر کر دوں. بصورت دیگر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. میرے خیال میں بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ہم لوگ کلاس ختم کرتے ہیں. الحمدللہ سورہ انفال ہماری پوری ہو گئی ہے، اور اب 14 اگست کے بعد تو کلاسیں لگیں گی اگلے جمعے کو، تو انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کے بارے میں پڑھائی جو ہے وہ شروع کریں گے. اگلی صورت آپ کی سورہ احزاب ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.